بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے متعلق موٹا موٹا بیان کرنا تھا، مختصر بیان کرنا تھا، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ حج میں رکاوٹیں کون سی ہوتی ہیں، حج کی فضیلتیں کون سی ہوتی ہیں، حج کے اقسام کیا ہوتے ہیں، حج کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں 97 آیت میں، اور اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ جب بھی حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہر اس شخص پر واجب ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو شخص انکار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورے کرو۔ طاقت دو طرح کی، مالی، جسمانی، دونوں طاقتیں رکھتا ہو تو اس پر حج واجب۔ کب واجب؟ کہ موسم بھی حج کا ہو، پیسے بھی پاس ہوں، اور جا بھی سکتا ہو، لیکن کہہ دے کہ بعد میں چلا جاؤں، اور بعد میں پیسے ساری زندگی نہ آئیں، نیچے ایسا فراڈ ہو جائے، تو پھر اس پر حج کرنا فرض ہی رہے گا، ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ طاقت پا چکا تھا مگر گیا نہیں، اس لیے حج کرنا اس پر فرض رہے گا۔ اور یہ 5 جو اسلام کی بنیادیں ہیں ان میں ایک حج بھی شامل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس لیے حج کرنا بنیاد اسلام ہے۔ اور یہ بہانے اکثر ہمارے اندر شیطان پیدا کرتا ہے، آخری عمر میں حج کروں گا، روزے نمازیں تو میں پڑھنا نہیں، حج کر کے کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے، حج کے بعد کاروبار کرتے وقت پھر گناہوں کا کیا، گناہ ہو جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ سمجھتا ہے کہ حج کرنے کے بعد میں بالکل معصوم ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا، دنیا داری کرنی ہی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، حاجی کو لوگ ڈبل چھری کہتے ہیں۔ اچھا، پہلے والدین کو حج کراتا ہوں جن پر فرض نہیں ہے، پھر میں خود کر لوں گا۔ جب تجھ پر فرض ہے تو نے کرنا ہے، ماں باپ نے نہیں کرنا۔ پہلے اپنی شادی کرا لوں یا پہلے بچیوں کی شادی کر لوں، کیونکہ جو طریقہ شادی کا ہے ہمارا وہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے نا، اس میں تو لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو شادی تو چند لمحات میں ہو سکتی ہے۔ لازم کیا ہے؟ ایجاب و قبول کرنا اور 2 گواہ ہونا۔ حاکم مہر جو ہے واجب ہے، نہ کوئی برات کا ویسا کنسیپٹ ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، تو وہ آسانی سے بھی سکتی ہے پر نہیں کر سکتی۔ کوئی معاہدہ لال ہی ہوئے گا جا کے انج کر کے لے آئے، کیونکہ پھر کی کہیں گے جنازہ جا رہا ہے، اور پھر ساڑھے ارمانہ دا جنازہ نکل جاتا ہے نا، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، قرضہ پکڑ کے سارے ارمان پورے کرتے ہیں، پھر قرضہ اتارتے تو یہاں پر یہ جو ہمارے اندر یہ شیطانی خیال ہوتا ہے کہ شادی کرا لوں یا بچیوں کی شادی کر لوں۔ اگر جائیں گے تو بچے کس کے حوالے کر کے جائیں؟ کاروبار کا کیا بنے گا؟ حج کے بجائے عمرے کرتے رہنا، بس عمرے ہی کرتے رہنا، یہ بھی بیوقوفی، کیونکہ جب حج تجھ پر فرض ہے تو عمرے کر رہا ہے، حج کر عمرے چھوڑ۔ عمرہ کر رہا تو مستحب ہے، ساری زندگی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، حج پیسے ہوں تو کرنا پڑے گا، لازم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ترمذی 812، جس کے پاس اسباب ہوں مگر حج نہ کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یہ ایک ایسا تھپڑ ہے جو لگایا گیا ہے کہ پیسے پاس ہوں اور حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس لیے حج ہر اس بالغ، عقل مند، بیوقوف پر عقل مند مسلمان پہ فرض ہے جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ آنے جانے کے اخراجات اور اپنے گھر والوں کو واپسی تک روٹی پانی کا بندوبست کر سکے، یعنی ان کو بھی روٹی پانی کا بندوبست کر سکے اور خود بھی واپس آ جا سکے۔ اگر کوئی حج کا فرضیت کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا، اور اگر حج نہیں کرتا تو فاسق اور گنہگار ضرور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے افضل کاموں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور حج مبرور ہیں۔ افضل کاموں میں حج کرنا۔ صحیح بخاری 1521 میں آتا ہے جس شخص نے اللہ کے لیے گناہ اور فحش بات کیے بغیر حج کیا تو ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔
یہ آپ اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ حج کرنے کے دوران کوئی گالی نہیں ہے، کوئی فحش بات نہیں ہے، اور اللہ کے لیے کرنا ہے، تو ہمارا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ایسے ہی جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری 1773، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہوں، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہوں، ان سب کا کفارہ یہ عمرہ ہوتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے، سوائے جنت کے کچھ اور نہیں۔ یہ ایک دوسری نیت بھی ہمارے سامنے آئی کہ حج ایسا کرنا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، وہ حج مبرور بن جائے، ایسا حج کرنا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے ابن ماجہ 2887، حج اور عمرے کو بار بار کرو، اس لیے کہ انہیں بار بار کرنا فقر اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں عمرہ کر کے کی کرنا ہے، ان کا یہ جواب ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمرے بار بار کرو، تمہاری فقیری دور ہو جائے گی، تمہاری غریبی دور ہو جائے گی، اور گناہوں سے بھی دور ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے حج اور عمرہ بار بار کرو، یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ پھر صحیح مسلم میں 3527 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر فرمایا، لوگو تم پر حج فرض ہے۔ تو ایک شخص حضرت اقرا بن حابس اٹھے، 3 بار عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ ہر سال؟ ہر سال؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور تم کر نہ پاتے، اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ۔ ابن ماجہ 2896، نبی کریم نے فرمایا مال اور سواری کا انتظار حج کو فرض کر دیتا ہے، کیونکہ جب مال آ جائے، سواری پاس ہو، تو پھر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حاجی پراگندہ سر اور خوشبو سے عاری ہوتا ہے، اور حج لبیک پکارنا اور قربانی کرنا ہے۔ اس میں اب ایک 2-3 چیزیں بتا رہی۔ ایک تو حاجی بکھرے بال، کٹا مٹی پیا، کوئی لگژری چیز نہیں ہے گی، تو کہندا ہے کہ میں کوئی لگژری آرام دے نال جاواں، آرام نہ نہیں، جنی تنگی آئے گی انہاں تانوں ذرا صبر شکر دا موقع زیادہ ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا جان بوجھ کر لائی جائے، لیکن جتنی تنگی آ گئی آپ نے اسے برداشت کرنا ہے، کیونکہ حاجی پراگندہ بال، خوشبو سے آری، اگر آپ کے ساتھ کوئی حاجی چل رہا ہو اسے میں سے بدبو آ رہی تو برا نہیں منانا، کیونکہ وہ اس کا حج زیادہ قبول ہوگا آپ کی نسبت، کیونکہ وہ پسینے میں شرابور ہے، اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ اس لیے حاجی پراگندہ سر اور خوشبو سے آری ہوتا ہے، اور حج لبیک پکارنا، یعنی یہ بھی شرط میں شامل ہے کہ جب آپ نے نیت کرنی ہے تو وہاں پر اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھنا ہے۔ اور قربانی کرنا ہے، اور یہ قربانی گھر والی قربانی نہیں ہوتی جو ہم یہاں پر کرتے ہیں، یہ حج کے شکرانے میں قربانی ہوتی ہے کہ شکر ہے ہم نے حج کیا، اس لیے وہاں پر جانور حج کے شکرانے میں قربانی کی جاتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو داؤد 1732، جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے جلد انجام دے، جلد انجام دے، ارادہ کر لیا تو جلدی کرے، اس لیے کہ کبھی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یا کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ سرکار نے شیطانی ہیلے نکال دیا کہ جلدی کر لو، نہیں تو کچھ درمیان میں پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پہلے کر لو۔ صحیح مسلم 3038، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان سے پوچھا کہ حج کیوں نہیں چلتی؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک پر ہمارا شوہر اور بیٹا حج کو گیا، اور ایک اونٹ یہاں پر ہے جس کے ذریعے پانی لایا جاتا ہے۔ تو آپ نے میں اچھا جب رمضان آئے تو ایک عمرہ کر لینا کہ اس کا بھی حج ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ اس کے لیے تھا، عورت کے لیے، ورنہ حج جس پر فرض ہوگا اس پر حاجی فرض ہوگا۔ لیکن یہ بھی بات درمیان میں آ گئی کہ اگر آپ عمرہ کرتے ہیں رمضان میں تو اس کا ثواب، یہ اکرم بھائی گئے ہوئے نا، انہوں نے عمرہ کیا ہے روزوں میں۔ صحیح مسلم 2891، ایک آدمی اونٹ سے گر پڑا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور مر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا، یہ لبیک لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ اگر وہاں پر ہی ہمیں موت آ جائے تو فکر نہیں کرنی، وہ بیچارہ وہ تو فکر نہیں کرے گا، پچھلے ضرور فکر کرنے کا کہ یار ہو گیا اب کیا کرنا ہے، کہاں سے لے کے جائیں، ڈیڈ باڈی پاکستان جائے گی کہ نہیں جائے گی۔ میرا یہ ارادہ ہوتا ہے جہاں مرے وہیں دفن کر دو، لے کے جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، واپس پاکستان لانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں کہ ایک لمحے کے لیے، آج کل ویسے ویڈیو کال ہے، وہی کر لیں، وہیں پر ہی دفن کرتے جہاں پر ہے، کیونکہ اچھی مٹی ہوگی جہاں پر دفن کیا جائے گا۔
مسند احمد 6112، جب کسی حاجی سے ملے تو اسے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اسے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے کہو، کیونکہ وہ بخشا ہوا آیا ہے۔ اس لیے کہا جائے کہ حاجی آئے نا کہو تاڑی مہربانی ساڈے واسطے دعا کرو، تا کیونکہ حالے وہ نا وہ 40 دن جڑے اثرات ہوتے ہیں یا حج کے اثرات ہوتے ہیں وہ تو پیرے ہوتے ہیں، حالے ختم نہیں ہوتے، ایسے میرے کو دعا کروا لینی چاہیے۔ ابن ماجہ 2892، حج اور عمرہ کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان، پھر اللہ کے مہمان، تو جب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ترمذی 960، بیت اللہ شریف کے گرد طواف نماز کی مثل ہے، وہ نماز کی مثل ہے، کیونکہ جو ہوتا ہے نا طواف، جب نماز کہہ دیا کہ باوضو ہوگا، بے وضو طواف نہیں ہو سکتا۔ صفا مروہ کی دوڑ آپ بے وضو کر سکتے ہیں لیکن طواف بے وضو نہیں کر سکتے۔ منع مزدلفہ عرفات میں آپ بغیر وضو کے بھی رہ سکتے ہیں، سوائے نماز وغیرہ پڑھنی ہو یا قرآن پاک پڑھنا ہو تو آپ بغیر وضو کے بھی رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ کئی لوگوں کو ہوا زیادہ حرج ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پرابلم محسوس کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کیونکہ جب کوئی کٹھے کمرے میں رہ رہتے ہو تو ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ اگلا ہنسنا شروع کرتا ہے، ہنسنا اسنا غور نہیں ہے۔ اگر کسی کی ہوا حرج ہوگی تو ایسے لگا سنا ہی نہیں ہے، کیا ہوا، کٹھے رہ رہے ہیں، اب ایسا تو ہوگا۔ اگر ہم ہنسیں گے تو میں نے آگے بتایا تھا وہ کہا جس سے آپ کے اندر کی نورانیت کی موت واقعہ ہو جائے اور آپ کے اندر دنیاوی ذرا گراوٹ پیدا ہو جائے، وہ وہاں نہیں لگانا، بس وہ نہیں وہاں لگانا، بس دھیان نہ رہنا، ہم نے وہ کام نہیں کرنا۔ اس لیے بیت اللہ شریف کے گرد طواف نماز کی مثل ہے، سوائے اس کے کہ تم اس میں گفتگو کرتے ہو، بس جو اس میں کلام کرے وہ نیکی کی بات کرے، کہتے کر سکتے تسی گلاں چاہتے ہو لیکن نیکی کی بات کریں، اچھی بات کریں۔ یہ میں نے آپ کو حج کے فضائل میں سے بیان کیا کہ حج کے فضائل کیا ہیں۔ اب حج جو کرنے جاتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج کرنے والے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔